خدا یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بندہ پادری ذیشان بیت لحم ARP چرچ ساہیوال سے حاضر ہے۔ آج کی صبح ہم ایک اور بائبل مقدس پر اٹھائے جانے والے اعتراض کے حوالے سے بات کریں گے، جس کا تذکرہ متی کے انجیلی بیان اس کے 20ویں باب کی 20ویں آیت میں اور مرکز کے انجیلی بیان اس کے 10ویں باب کی 35ویں آیت میں پایا جاتا ہے۔ ناقدین کی طرف سے اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ متی کے انجیلی بیان کے مطابق یہ جو خدا کی بادشاہی میں دائیں بائیں بیٹھنے کی جو درخواست ہے، یہ یوحنا اور یعقوب کی ماں کی طرف سے کی گئی، جبکہ جب ہم مرکز کے انجیلی بیان کو پڑھتے ہیں تو درخواست کرنے والے یوحنا اور یعقوب خود دکھائی دیتے ہیں۔ لہٰذا ناقدین ان دونوں حوالہ جات میں اختلاف کے پہلو کو دیکھتے ہیں اور یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی، بائبل مقدس میں یہ ایک تضاد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایک تضاد ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے؟ تو میں اس ضمن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ان دونوں حوالہ جات میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ تضاد اگر ہے تو صرف ناقدین کی سوچ کا تضاد ہے۔ دیکھیں، فرض کریں اگر یہ درخواست یوحنا اور یعقوب کی طرف سے کی گئی، یا ان کی والدہ کی طرف سے یہ درخواست خدا یسوع مسیح کے سامنے رکھی گئی کہ جب خدا یسوع مسیح اپنے جلال میں یا اپنی بادشاہی میں آئے تو اس کے دونوں بیٹے اس کے دائیں بائیں بیٹھے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم ان دونوں حوالہ جات کو دیکھیں تو یہ بائبل مقدس کی صحت و صداقت کا خوبصورت ثبوت ہے کہ خواہ مرکز ہو یا مقدس متی کا انجیلی بیان ہو، دونوں ایک ہی پہلو کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک ہی بات پر اصرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس کا سادہ سا جواب یہ دیا جا سکتا ہے ناقدین کو کہ یہ درخواست ممکن ہے کہ یوحنا اور یعقوب کی باطنی خواہش کی ترجمانی کرتی ہو، لیکن انہوں نے اپنی والدہ کا استعمال کیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی والدہ یہ سوچ رکھتی ہو اور انہوں نے اپنی والدہ کی سوچ کو لے کر بعد میں خدا یسوع مسیح سے خود بات کی ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ ان دونوں حوالہ جات میں کسی قسم کا کوئی تضاد ہے، بلکہ خواہ یعقوب اور یوحنا ہوں یا ان کی والدہ ہوں، دونوں حوالہ جات دراصل ایک ہی پہلو کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ واقعہ ہی یہ واقعہ ہوا اور واقعہ ہی اس خواہش کا اظہار خداوند یسوع مسیح کے سامنے کیا گیا۔ اگر آپ پہلا سلاطین اس کا پہلا باب دیکھیں تو وہاں پر ہم بیتسبا کو دیکھتے ہیں کہ بیتسبا جو ہے وہ جب حجیت کا بیٹا ادونیہ خود سے داؤد کو بیمار اور عمر رسیدہ دیکھ کر خود بادشاہ بننے کا دعویٰ کرنے لگا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ناتن جو ہے وہ بھی پہلے جو ہے وہ بیتسبا کو داؤد بادشاہ کے پاس بھیجتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تو اس سے جا کر بات کر کہ دیکھ، حجیت کا بیٹا ادونیہ جو ہے وہ بادشاہ بن بیٹھا ہے، حالانکہ تو نے میرے ساتھ اس بات کی قسم کھائی تھی کہ تیرا بیٹا سلیمان جو ہے وہ تخت کا وارث ہوگا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود وہ بیتسبا کو جو ہے ناتن نبی بھیجتا ہے اور بعد میں وہ خود آ کر اسی بات کی دریافت جو ہے وہ داؤد بادشاہ سے کرتا ہے، جس کی بعد میں داؤد بادشاہ خود حمایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ بلا شبہ میں نے اس بات کی قسم کھائی تھی کہ بیتسبا کا بیٹا ہی داؤد کے تخت کا اصل وارث ہوگا، نہ کہ حجیت کا بیٹا ادونیہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں حوالہ جات میں خواہ متی کا انجیلی بیان اس کا 20واں باب 20ویں آیت ہو یا مرکز کا انجیلی بیان اس کا 10واں باب 35ویں یا 36 آیات ہوں، ان دونوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دونوں حوالہ جات دراصل ایک ہی پہلو کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا اور یہ درخواست خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھی گئی۔ اب اس بات میں ایک پہلو ضرور نظر آتا ہے کہ اس سارے عمل میں دونوں بیٹے اور ماں جو ہیں
وہ اس سارے عمل میں شامل نظر آتے ہیں. سو لہٰذا ناقدین کی طرف سے یہ اٹھایا جانے والا اعتراض جو ہے محض اعتراض ہے اور اس کے علاوہ